ناظرین حاضر خدمت ہیں پروگرام کلام کوثر میں ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو اس ماحول کے حوالے سے ہو رہی تھی جس ماحول میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جی مولانا۔ جی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم آ کے دیکھیں کہ یہ مسلمان جو ابھی بی بی سلام اللہ علیہا کے سامنے ہیں، کیا سب ویسے ہیں جو صدر اسلام میں اور جب اسلام آیا ہے اور مشقتوں اور مصیبتوں کو اٹھانے کے بعد 23 سال 10 سال 15 سال انہی نے اسلام کو دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پر سن 7 ہجری سن 8 ہجری میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر جب فتح مکہ کا واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان 2-3 سال میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خب تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی، کیا اس وقت تبلیغ کے وہ ذرائع تھے کہ جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے ان تک تمام باتیں پہنچ پائیں؟ بہت ہی مشکل کام تھا۔ ایسی فضا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو ان مسلمانوں کے درمیان ہیں، اس میں سے جو بھی بڑے لوگ ہیں، جو بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار بہرحال ذوالفقار سے قتل ہوا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت ابھی ایک بڑا طبقہ ہے جو پہچانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہیں دیکھا کہ مولا کائنات نے خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، احد میں کیا کیا، کچھ اسے نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ ابھی 1-2 سال پہلے یا بلکہ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے وہ اسلام لے کے آیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد وہ بھی اس لیے اسلام لے کے آیا ہے کیونکہ اس کے قبیلے کا جو سردار ہے وہ اسلام لے کے آیا ہے۔ اچھا، تو لہٰذا قبیلئی سسٹم ہے، اور یہ قبیلئی سسٹم میں سارا بول بالا کس کا ہے؟ جو قبیلے کا سردار۔ تو ابھی جو نیچے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں معلوم ہے، اور بہت زیادہ ان کو اطلاع نہیں ہے اس بات کی کہ سردار کیوں واقعاً اسلام لے کے آیا ہے، کیونکہ 23 سال بہت بڑا ڈیوریشن نہیں ہے کہ جس میں ہم آ کے یہ سوچیں کہ بالکل سوچ چینج ہو گئی، بلکہ صحیح معنی میں 10 سال لیجیے آپ، کیونکہ جو 13 سال مکے کے ہیں وہاں نہ کوئی جنگ ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح سے اسلام لے کے آیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس 10 سال میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد ایک دم لاسٹ کے مومنٹ پہ سب ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو لوگ پرانے ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی مکے میں تھے، جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، اس میں کوئی نہ کوئی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار سے قتل ہوا ہے، اور مولانا نہج البلاغہ میں کئی جگہ اس بات کی وضاحت کی اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں کینے تھے، کینہ موجود ہے، اچھا، اور جو لوگ سامنے ہیں وہ شخصیت مولا کائنات کو بھی نہیں جانتے ہیں پوری طرح سے، کیونکہ انہی نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا فداکاری اور کیا ایثار اور کیا اس شخص نے اسلام کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ اب ایسے ماحول میں جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ جو فداکاری ہے یہ ہماری سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بی بی نے اس خطبے میں آ کے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ توحید کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے۔ توحید اور رسالت بیس ہیں اسلام کا، بالکل۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی فداکاریوں کو آگے بیان کیا ہے کہ دیکھو جو باتیں تمہیں نہیں پتہ ہیں اب تمہیں پتہ چلیں گی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ مسائل ہیں کیا، اور حق کو روشن کرنا۔ آپ کسی بھی مکتب و مذہب میں چلے جائیں، کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، اور خصوصاً اسلام میں تو اس بات کی تائید کی جاتی ہے کہ تم آؤ اور حق کو پیش کرو، حق کو بیان کرو، تاکہ سامنے والا جہالت کی تاریکی سے نکل کر حق کی روشنی میں آئے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کا تمام اشارہ، کنایہ، وضاحت، الفاظ سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ حق کو پیش کرنا چاہ رہی تھی، یہ بیان کرنا چاہ رہی تھی تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے۔ اگر کوئی نہیں بیان کر سکتا اور ایک کے پاس جو ہے یہ فرصت اس کے سامنے آتی ہے کہ بھئی وہ بیان کر سکتا ہے، اب فرصت کیسے آپ کے ہاتھ میں آئی؟ آپ کو پتہ چلا
کہ آپ کا حق لیا گیا. تو بیوی خود آ کے مسجد میں دیکھیے, اگر واقعاً بیوی صرف اور صرف ادا کے لیے آئی ہوتی. ایک یہاں پہ سوال ہے واقعا, بھائی اگر میں عدالت میں جا رہا ہوں اپنا حق مانگنے کے لیے, میں پہنچتے ہی کیا کہوں گا؟ اس کے بارے میں بات کریں گے, میں اسی کے بارے میں بات کروں گا. آپ دیکھیے خطبے میں اس کے بارے میں بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ بہت ایک دم لاسٹ میں. کیا حق کو بیان کرنے کے لیے اتنی تمہید کی ضرورت تھی؟ بہت اس اہم. کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نے ایک دم صحیح وقت پر آ کے اس بات کو سمجھا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے. اچھا, ایک اور اہم سوال جو یہاں پہ اٹھتا ہے مولانا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتاؤ رہا اپنی بیٹی کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے. مثلا ایک بڑی تعداد کے سامنے تو پھر بھی ہے, جو دیکھ رہے ہیں کہ اگر تشریف فرما ہوتے تھے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے, دروازے پہ رک کر سلام کرتے تھے. حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, سب سے مشہور بزۃ منی والی حدیث ہے کہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. یہ حدیث موجود ہے کہ تمام خواتین کی جنت میں سردار جو ہیں وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. 28 سفر کو پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور 10 دن کے اندر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اتنی تیزی سے حالات کیسے تبدیل ہو گئے؟ واقعا یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ یہ کیسے پیش. دیکھیے صرف ایک جو پوری آپ نے بات کہی, اس میں ایک لفظ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. بالکل نہیں, بہت سے لوگوں کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں تھیں. پھر ہم اس کے اوپر غور کریں. اچھا, جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنابر بعض خود اہل سنت نے جو نقل کیا ہے کہ 40 دن تک آپ جب صبح آتے تھے تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے تھے. اور یہ کتنے لوگوں کے سامنے تھا؟ اچھا, ایک کم تعداد, محدود تعداد. موبائل اس نے آیا, موبائل ہے, بیوی تشریف لے کے آئیں, آپ اٹھے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھایا. یہ کتنے لوگوں کے سامنے تھا؟ مسئلہ ہی اصل میں یہ تھا کہ یہ چیزیں ابھی بہت سے لوگوں کے لیے روشن نہیں تھی. اور آپ ایک چیز کے اوپر اور بھی غور کریں, اس زمانے کا جو عرب ہے اس کے سامنے ایک خاتون کا مقام کیا تھا؟ ہاں, عہد جاہلیت سے اگر ہم کمپیئر کریں. بالکل یہ عہد جاہلیت سے تو پلٹ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اور اس میں بہت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بس زبان پر ہی ایمان آیا, ابھی ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہیں اس کو چینج ہونے میں وقت لگے گا. ابھی ان کی اندر نسل یہ سب چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں بڑی تعداد ان کی ہے جو نہیں جانتے. ابھی سے انہیں اپنی زبان سے کیا کہا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اتنا کہہ کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب جب یہ بھی آ رہی ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ تاریخ کو خوب صحیح سے آ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بالکل ایسا ممکن ہے, کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جو واقعات ہو رہے ہیں, جو کچھ رونما ہو رہا ہے, وہ بالکل تاریخی انداز میں اگر ہم آگے یعنی دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تاریخ کی ساری کڑیاں نہیں جوڑیں گے تو آپ کے سامنے وہ نقشہ روشن نہیں ہوگا. اب ہم یہاں سے کچھ لے لیں, وہاں سے کچھ لے لیں, پھر آپس میں اس کو جوائن نہ کر پائیں تو ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نقشے کے تمام حصوں کو آگے اپنے لیے اجاگر کریں اور اٹھائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. اچھا, ایک سوال اور یہاں پر جو ہے وہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان افراد کے جو خود موجود تھے اور جنہوں نے سب دیکھا, ان کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا؟ ان کا جو رد عمل ہے وہ انشاءاللہ خطبے میں آگے بھی اشارہ ہوا ہے. اس کے اندر جو خطبے کی سند ہے اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جب بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو لوگ رونے لگے. یہ انسان جب روتا ہے کس چیز کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک حمایتی پہلو ہوتا ہے. بیوی رکتی ہیں, سب چپ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ بیوی اپنا خطبہ شروع کرتی ہیں, پھر آگے لاسٹ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوتی ہیں اور اپنی بات کو بیان کرتی ہیں. یہاں تک کہ لاسٹ خطبے تک انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دیا ہمارے پہنچے تو وہاں ہمارا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیوی اپنے حق کو آ کے جب بیان کر رہی ہیں تو تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے بیان کر رہی ہیں. کسی کا اعتراض نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ حمایت کی دلیل. صحیح. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں اور جناب امیر علیہ السلام کی, کہ جن کے لیے پیغمبر کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, ان کی شریک حیات بھی ہیں. تو خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو علمی شخصیت ہے اگر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو. اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے
تو بہرحال جیسا کہ مجھے اندازہ ہے اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگر کچھ بات رہ جاتی ہے تو اگلے حصے میں ناظرین کے لیے ہم پیش کریں گے، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ جی بالکل۔ کیونکہ دیکھیے جب تک کہ ہم اس ذات کو نہیں پہچانیں گے کہ جس نے یہ کلام کیا ہے، اس کلام کی اہمیت بھی ہمارے سامنے روشن نہیں ہوگی۔ البتہ ہمارے سامنے ایک اور بھی راستہ ہے اور آسان ہے، وہ کہ ہم آ کے خود کلام کو دیکھیں اور کلام کے ذریعے سے پہچانیں کہ وہ متکلم کس مقام کے اوپر فائز ہے۔ لیکن یہ کام ظاہراً ہمارے پاس 10 ایپیسوڈ ہیں، تو ایک تو ختم پر ہے اور 9 ہی ایپیسوڈ بچیں گے، تو اب 9 ایپیسوڈ تک کہ ہمارے ناظرین آ کے انتظار کریں کہ پھر بی بی نے کیا بیان کیا، تب آگے سمجھ میں آئے کہ ان کی شخصیت علمی کیا تھی۔ لیکن مناسب یہ کہ ہم پہلے تھوڑا سا ان کو پہچانیں، لیکن واقعی علمی حوالے سے بی بی کہاں پر ہے۔ 2-3 روایتیں میں صرف پیش کروں گا۔ ایک پہلی روایت جو اس بات کے لیے میں پیش کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اچھا، کیا وجہ تھی اس کی؟ گرچہ یہ سوال کئی لوگوں سے کیا گیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا گیا ہے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے، اور حضرت نے الگ الگ جواب دیا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ایک کام کے لیے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ ایک جواب جو ہمیں نظر آتا ہے، ملتا ہے، وہ یہ کہ حضرت فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا مِنَ الْعِلْمِ، یعنی کیا؟ دیکھیے لفظ فطم کا عربی میں جو اصل معنی وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے سینے سے دودھ پی رہا ہوتا ہے، دودھ پیتے 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 اس کا پیٹ بھر گیا، صحیح، تو بچے کی تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھائی ابھی یہ مثلا 2 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 10 دن کا، اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، لیکن ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کتنی دیر سے یہ دودھ پی رہا ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا، تو ماں اس کو اپنے سینے سے جدا کرتی ہے۔ اس جدا کرنے کو عرب کہتا ہے فطمہ، فطمہ یعنی جدا کرنا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ پروردگار نے اپنے علم سے بی بی کو سیراب کیا، اور جب بی بی پوری طرح علم الہی سے سیراب ہو گئیں تو پروردگار نے پھر ان کو اپنے آپ سے الگ کر کے اس دنیا میں بھیجا، لہٰذا آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ فاطمہ رکھا گیا۔ تو اس طرح کی ذات جو علم الہی سے سیراب ہوئی ہو، اگر وہ آ کے گفتگو کرے گی تو اس کے کلمات انہی کلمات سے آ کے میل کھائیں گے کہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف آپ قرآن کی آیات کو رکھیں، دوسری طرف اس خطبے کو رکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً کتنے الفاظ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور اگر پروردگار نے توفیق دی تو انشاءاللہ جہاں جہاں پر مناسب آیات ہوں گی ہم اشارہ کریں گے کہ اگر بی بی نے یہ لفظ کہا ہے تو قرآن کی کس آیت کی طرف اشارہ ہے، اور کس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ بہت ہی معنی خیز اور علمی گفتگو جس سے ہم نے بھی استفادہ کیا، امید ناظرین نے بھی کیا ہوگا، جاری تھی، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے مولانا، آپ نے عظیم مطالب سے، مفاہیم سے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ۔